السلام علیکم، علی شاہ ہیئر. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. آج میں آپ سے اسٹوری ایک شیئر کرنے جا رہا ہوں جو اگین ایک ٹرو اسٹوری ہے اور دو دوستوں کی کہانی ہے کہ کیسے انہوں نے ٹائم پہ ایک سفر کا آغاز کیا، لیکن ایک دوست ٹائملی فیصلے کر کے کافی آگے نکل گیا اور اس نے فائنینشیل فریڈم اچیو کر لی، جبکہ دوسرا دوست بر وقت فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے آج بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. سو آئیے چلتے ہیں. تو آپ کو جیسے یاد ہے کہ میں نے کچھ ہی دنوں پہلے ایک سٹوری آپ سے شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ایک بچے نے بچپن میں محنت سے جی نہیں چرایا اور دل لگا کے محنت کی اور پڑھائی کی اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی وغیرہ کی پورے اسکول کی، اور کیسے وہ پھر زندگی میں کامیاب لائر بنا. آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ دو ایسے دوست جو آج سے 20 سال پہلے اسلام آباد آئے. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد بہت سارے لوگوں کے خوابوں کا شہر ہے، بہت ایکسپینسو بھی ہے، ہر بندہ یہاں پہ آ کے رہنا افورڈ نہیں کر سکتا. کئی لوگ تو اس کے سبرز میں ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں. تو یہ دوست جب چونکہ ان کی تو گورنمنٹ جاب لگی تھی تو ان کو تو آنا ہی تھا، تو جب یہ آئے تو انہوں نے دیور ان دیئر لیٹ 20s. اب لیٹ 20s میں لوگ نارملی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی ہیں تو بیچلر اکاموڈیشن میں رہ رہے ہوتے ہیں. ایک اپارٹمنٹ میں انہوں نے آ کے I8 میں رہنا شروع کیا. اب ہوتا یہ تھا کہ یہ سوچا کرتے تھے کہ یار کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کوئی اچھا گھر اسلام آباد میں افورڈ کر سکیں اور ریٹائرمنٹ میں اچھے دن گزار سکیں. خیر وہ ان کو ایک پتہ چلا کہ ایک پلاٹس کی اسکیم آئی تھی G15، ایک نیا سیکٹر لانچ ہونے جا رہا تھا اسلام آباد کا. اب یہ لگتا تو تھا کہ اسلام آباد سے بہت باہر ہے، لیکن خیر انہوں نے کچھ ان کو پتہ چلا کہ یار یہ تھوڑی سی پیمنٹ ہے، 2 لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ ہے اور اوور آل کوئی 2-3 لاکھ کا چھوٹی سی ڈاؤن پیمنٹ تھی اور 2-3 لاکھ اس کی اوور آل قیمت تھی. تو انہوں نے جیسے تیسے کر کے، ان کی جو سیلریز بڑی محدود ہوتی تھی، پھر بھی انہوں نے جیسے تیسے کر کے وہ پیسے کہیں سے لون پکڑے تو انہوں نے جو ڈاؤن پیمنٹ تھی نا وہ جمع کرا دی. اب ڈاؤن پیمنٹ جمع کرانے کے بعد یہ پھر آہستہ آہستہ 3 سال انہوں نے کفایت شہری کے ساتھ، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیلری بہت محدود ہوتی ہے گورنمنٹ جاب میں، جبکہ اسپیشلی آپ حلال کمانا چاہتے ہو، تو انہوں نے بھی بہت ہی کفایت شہری سے پیسہ جوڑ کے اس کی انسٹالمنٹس بھی پے آف کر دی. اور فائدہ ان کو یہ ہوا کہ کچھ ہی سالوں میں جو وہ پلاٹس تھے وہ 18 سے 20 لاکھ تک پہنچ گئے. تو یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پلاٹس کا ٹرینڈ رہا ہے ماضی میں. اینی ہاؤ جب انہوں نے یہ ان کے پلاٹس کی ویلیو اتنی بڑھ گئی تو یہ بہت خوش تھے کہ یار چلو ہمارے بھی دن پھر گئے ہیں اور ایونچولی ہمیں بھی یہ موقع مل جائے گا کہ ہم اسلام آباد میں ریٹائرمنٹ کے بعد ایک امن سکون کی زندگی گزار سکیں. سو دیٹ واز دیئر پلان. ایک ان میں سے جو دوست تھا نا وہ ہمیشہ آگے بڑھنے کا بھی سوچتا رہتا تھا، تو اس کے ذہن میں رہتا تھا کہ یار اور کیا جا سکتا ہے. تو اس نے کچھ اور بھی ہاتھ پیر مارنے شروع کیے. اس کو پتہ چلا کہ گورنمنٹ نے G11 میں اپارٹمنٹس کی اسکیم لانچ کی ہے. اب ان کے پاس پہلے جو پلاٹ تھا اس کی ویلیو 18 سے 20 لاکھ ہو چکی تھی. تو اس دوست نے فیصلہ کیا کہ اس پلاٹ کو بیچے گا اور یکمشت وہ اپارٹمنٹ جو گورنمنٹ نے لانچ کیے ہیں G11 میں وہ لے لے گا. جبکہ دوسرا دوست اس نے سوچا نہیں یار مجھے یہ G15 کا پلاٹ ہی ٹھیک ہے، میں اب مزید رسک نہیں لے سکتا. جس نے فلیٹ کا سوچا اس نے پھر اپنا پلاٹ بیچا اور اس نے فلیٹ یہ لے لیا G11 میں. 3 سالوں میں وہ فلیٹ بن گئے. اس کو فائدہ یہ ہوا کہ اس نے ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ اس نے یکمشت ساری پیمنٹ کر دی تو اس کو ڈسکاؤنٹ بھی مل گیا. تو اب اس کے تو دن پھر گئے. اب وہ G11 میں اپارٹمنٹ میں رہتا تھا. دیکھتے دیکھتے کچھ سالوں میں یہ اپارٹمنٹ بھی 20-30 لاکھ سے کروڑ روپے تک پہنچ گیا. کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے ساتھ اور بھی چھوٹی انویسٹمنٹس کرنا شروع کر دی. کبھی کسی جگہ فیصل ٹاؤن لانچ ہوتا تھا تو اس میں اس نے پلاٹ لے لیا، کبھی اس طرح اور قسطیں دیتا چلا گیا. کیونکہ اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ یار جو آگے بڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کو چھوٹی انویسٹمنٹس کرنا پڑیں گی. کیونکہ جیسے باغ میں چھوٹے پودے لگانے پڑتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا پودا کل کو درخت بن جائے گا. اینی ہاؤ سو ہوا کچھ یوں کہ اس کا جو اپارٹمنٹ تھا اس کی ہی ورتھ کروڑ روپے سے اوپر ہوگی. اب اس نے مزید آگے دیکھا کہ G14 ایک ایسا سیکٹر تھا جو اسلام آباد سے کافی زیادہ دور بھی نہیں تھا اور زیادہ قریب بھی نہیں تھا. تو اس نے سوچا میں G11 کا اپنا اپارٹمنٹ بیچ کے تو G14 میں اب ایک بڑا پلاٹ لے لیتا ہوں. تو اس نے ایگزیکٹلی یہی کیا. اس کے دوست اسے روکتے رہے، ٹوکتے رہے کہ یار تم کہاں ان چکروں میں پڑ رہے ہو، یہ تو بہت بڑا رسک ہے. کہاں G11 اتنا زبردست ڈیولپڈ سارا سیکٹر ہے، جبکہ G14 میں تو ابھی کتے بھونک رہے ہیں. تو یہ تو بالکل اچھا ڈیسیجن نہیں ہے. لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ بر وقت جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ آگے جا کے آپ کو زندگی میں بہت آگے لے جاتا ہے. سو کیپنگ دیٹ ان ویو اس نے وہ G14 والا پلاٹ پکڑ لیا. یہ بات ہے کوئی آج سے 5 سال پہلے کی. اور جب وہ وقت آگے بڑھا اس نے وہ ودن 1 ایئر اس نے وہاں پہ گھر بھی بنا لیا. ایک تو اس نے وہاں پہ اپنا اپارٹمنٹ بیچا اور اس نے G14 میں ایک پلاٹ پکڑ لیا. اس کے بعد اس نے ساتھ ساتھ جو چھوٹی انویسٹمنٹس کی تھیں، جو پلاٹس لیے تھے، اس کو بھی اس نے ریپ اپ کیا اور ان کو بھی بیچ کے اس نے انویسٹمنٹ کی. اس نے جو بھی چھوٹی موٹی انویسٹمنٹس ارد گرد کی ہوئی تھیں اس نے وہ بھی بیچی اور وہ سارے فنڈز اس نے کنسٹرکشن پہ لگا دیے اور اس نے G14 میں اپنا گھر بنا لیا. اب آج وہ گھر جو اس وقت بنایا گیا آج سے 5 سال پہلے، آج اس کی ورتھ 10 کروڑ سے بھی زیادہ ہے.
وہ دوست جس نے پہلا پلاٹ لیا ہوا تھا G15 میں وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. اس سوسائٹی میں بہت ساری مشکلات آ چکی ہیں, بڑے مسائل آ چکے ہیں, جس کی وجہ سے اس کی پرائسز بہت نیچے جا چکی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے آج کل پلاٹس کے حالات ویسے ہی بڑے خراب ہیں. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ٹائم پہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے. اپارٹمنٹ یا پلاٹ کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی, ٹائملی فیصلہ میٹر کرتا ہے. آپ کو کبھی اپارٹمنٹس میں جانا پڑے گا, کبھی آپ کو وہاں سے گین ملے گا, کبھی آپ کو پلاٹ میں آنا پڑے گا, کبھی آپ کو پلاٹ گین دلا دے گا. ٹائملی ڈیسیجن میٹرز. مارکیٹس اوپر نیچے جاتی رہتی ہیں, اسپیشلی ریئل اسٹیٹ کی. آپ نے تب انٹری لینی ہوتی ہے جب وہ مارکیٹ نیچے ہو, اور پھر آپ نے ایگزٹ تب کرنا ہے جب وہ ٹاپ پیک پہ پہنچ چکی ہو. کئی لوگ جو ایک دو ان میں سے تھے جنہوں نے G15 کا پلاٹ نہیں بیچا, انہوں نے جو پیک میں مارکیٹ گئی تھی انہوں نے اس وقت اس کو سیل نہیں کیا. سو دیٹ واز دا مسٹیک دیٹ ہی میڈ, جس کی وجہ سے وہ زندگی میں وہیں کھڑے رہ گئے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے رسک لینا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹائملی انویسٹمنٹس کرنی ہیں. جو ڈر جائے گا, جو ڈر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے, اور جو رسک لیتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے. تھینک یو.